السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن السنابحي عن عبادة بن الصامت انه قال دخلت عليه وهو في الموت۔ خلاصہ باب ہم اس سے پہلے سبق میں ذکر کر چکے ہیں، اختصاراً ہم چند جملے بتا دیتے ہیں۔ گفتگو اور یہ باب اس بیان میں ہے کہ اگر کسی شخص نے کلمہ توحید پڑھ لیا اور اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آیا تو اگرچہ اس نے اپنی زندگی میں نیک اعمال نہ کیے ہوں، گنہگار صحیح، لیکن اس کا ایمان پر خاتمہ اگر ہو گیا تو باب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، چاہے جنت میں اولاً داخل نہ فرمائے، اس کو اس کے گناہوں کی سزا دے کر جنت میں داخل فرمائے، لیکن جنت میں ضرور داخل فرمائے گا، کیونکہ ایمان ایک عمل خیر ہے اور عمل خیر کی جزا جو ہے وہ جنت ہے۔ جیسے کہ قرآن نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اس لیے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس باب میں وہ روایتیں ذکر کی ہیں جن سے یہ معلوم ہوگا کہ کسی کا ایمان پر خاتمہ اگر ہوا اور مومن ہوا، کوئی کلمہ توحید جس نے پڑھ لیا ہے، تو اگرچہ وہ اعمال صالحہ نہ کر پائے اور وہ گناہ کبیرہ کرنے کے بعد بغیر توبہ کے بھی مر گیا، تب بھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی بات کو بتانے کے لیے امام مسلم نے بہت ساری روایتیں ذکر کی، جو کچھ روایتیں اس سے پہلے سبق میں آپ نے پڑھ لی اور کچھ روایتیں آج پڑھیں گے اسی باب کی، اور کچھ روایتیں انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ امام مسلم فرماتے ہیں حدثنا قتيبة بن سعید، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ ابن سعید نے، قال انہوں نے کہا حدثنا لیث، ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، وہ روایت کرتے ہیں ابن عجلان سے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن یحییٰ ابن حبان سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابن محیریز سے، وہ روایت کرتے ہیں سنابحی سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عبادۃ بن صامت، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہو قال، انہو کی ضمیر کا مرجع سنابحی، کہ حضرت سنابحی نے کہا دخلت علیہ، میں عبادہ بن صامت کے پاس پہنچا، وہو فی الموت، اس حال میں کہ وہ موت کے قریب تھے، یعنی ان کے مرض موت میں یا وقت مرگ میں ان کے پاس گیا عیادت کے لیے، فبکیت، تو جب ان کے پاس میں پہنچا تو میں رو پڑا۔ حضرت سنابحی فرماتے ہیں کہ میں رو پڑا، فقال مہلا، تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مہلا، ٹھہر جاؤ، رو مت۔ مہلا یہ اسم فعل ہے بے معنی اترک، بے معنی امہل، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، رو مت۔ لما تبکی، کیوں تم روتے ہو؟ فواللہ لئن استشہدت لاشہدن لک، تو باخدا اگر میں شہید کر دیا گیا، مجھے موت اگر آ گئی، لاشہدن لک، تو میں تمہارے حق میں گواہی دوں گا۔
وَلَئِن شُفِّعْتُ لَأَشْفَعَنَّ لَكَ، حضرت عبادہ بن صامت نے کہا اور اگر مجھے شفا، میری سفارش کر دی گئی یا مجھے شفا دے دی گئی تو میں تمہارے لیے سفارش کروں گا، اگر میری سفارش ہو گئی، میری شفاعت ہو گئی تو میں تمہارے لیے ضرور شفاعت کروں گا۔ وَلَئِن استطعت لَأَنفَعَنَّكَ، اور میں صاحب استطاعت ہو گیا یعنی ٹھیک ہو گیا، لَأَنفَعَنَّكَ، تو ضرور میں تمہیں نفع دوں گا اپنی زندگی سے۔ یہ باتیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سنابحی سے کہیں۔ ثم قال، پھر فرمایا، واللہ ما من حدیث سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکم فیہ خیر الا حدثتکموہ الا حدیثا واحدا۔ پھر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم کوئی حدیث ایسی نہیں ہے، ما من حدیث، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، لکم فیہ خیر، اور تمہارے لیے اس حدیث میں بھلائی ہو، الا، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، الا حدثتکموہ الا حدیثا واحدا، مگر یہ کہ میں نے وہ حدیث تم سے بیان کر دی ہے، الا حدیثا واحدا، ہاں ایک حدیث ہے کہ جو حدیث میں نے تم نے بیان نہیں کی۔ تو حدیث بیان، ایک حدیث میں نے بیان نہیں کی، باقی جو حدیثیں میں نے سرکار سے سنی ہیں تو وہ حدیثیں میں نے سب کے سب تمہیں بیان کر دی، ایک حدیث نہیں بیان کی۔ کیوں حدیث بیان نہیں کی؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا صحابی رسول نے ایک حدیث بیان نہیں کی، مصلحتاً وہ نہیں بتائی۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حدیث دلیل ہے اس بات پر کہ کچھ وہ باتیں جن میں لوگوں کے لیے ضرر ہو، ایسی باتوں کو چھپا لینا یہ کتمان علم کی مذمت میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی وہ باتیں جس کو ہر آدمی نہ سمجھ سکے، ایسی باتیں بھی چھپا لینا یہ جائز ہے۔ ایسے ہی وہ باتیں جس کے تحت لوگوں کے عمل سے جس بات سے لوگوں کے عمل کا کوئی تعلق نہ ہو، تو ایسی بات اور ایسی حدیث کو چھپا لینا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سب باتیں اس سے سمجھ میں آئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، مگر یہ کہ تمہارے لیے اگر اس میں بھلائی تھی تو میں نے تو اس کو بتا دیا سوائے ایک حدیث کے۔ وَسَوْفَ أُحَدِّثُكُمُوهُ الْيَوْمَ، حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں عن قریب آج میں وہ حدیث تم سے بیان کر دیتا ہوں جو میں نے بیان نہیں کی تھی۔ وَقَدْ أُحِيطَ بِنَفْسِي، اس حال میں کہ میری جان کو گھیر لیا گیا ہے، یعنی میں مرنے کے اور وصال کے قریب ہوں، تو ایسے وقت میں وہ حدیث آج تمہارے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ کیا ہے حدیث؟ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی گواہی کسی نے دی، حرم اللہ علیہ النار، تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے اس کے اوپر جہنم حرام فرما دی ہے۔ تو جہنم حرام فرما دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی شخص نے کلمہ توحید پڑھا، ایمان لے کر آیا، ایمان پر خاتمہ اگر اس کا ہوا تو ایسی صورت میں اور گناہ کیے ہیں تو اس پر بھی جہنم حرام ہے، نہیں، اس سے مراد یہ ہے اس پر اللہ نے جہنم کو حرام فرما دیا ہے، یعنی دائمی جہنم کو حرام فرما دیا، یہ حرام فرما دیا ہے کہ اس کو وہ جہنم میں ہمیشہ رکھے، یہ حرام فرما دیا ہے، بلکہ ضرور اس کو جہنم سے نکال کر اور اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، کیونکہ ایمان ایک بہت بڑا عمل خیر ہے، اور قرآن نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اس لیے اس حدیث پاک کا مطلب سمجھ میں آ گیا
اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ کسی کا کوئی ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہی عنوان باب تھا، تو عنوان باب سے حدیث کی مطابقت بالکل ظاہر ہے۔ حدثنا حداب بن خالد الازدی قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادہ، ہم سے حدیث بیان کی حداب ابن خالد ازدی نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حمام نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی قتادہ نے، قال حدثنا انس بن مالک عن معاذ بن جبل، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی انس بن مالک نے روایت کرتے ہوئے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال انہوں نے فرمایا کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ردف تھا۔ ردف کہتے ہیں، ردیف کہتے ہیں کسی کے پیچھے ہونا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوار تھے سواری پر اور میں بھی سرکار کے پیچھے سوار تھا، یہ ہے ردف کا مطلب۔ قال حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، لیس بینی و بینہ الا مؤخرۃ الرحل، میرے اور ان کے درمیان، سرکار کے درمیان نہیں تھا مگر وہ اٹھی ہوئی چیز جو کہ کجاوے کو مؤخر کرنے والی ہوتی ہے، مؤخرۃ الرحل، جو رحل کو یعنی کجاوے کو پیچھے کرنے والی ہوتی ہے، یعنی بیچ میں دو سواریوں کو بیٹھنے کے لیے بیچ میں تھوڑی سی زین وغیرہ کو اٹھا دیا جاتا ہے، اس کو مؤخرۃ الرحل کہتے ہیں۔ تو وہ بیچ میں ہمارے تھی، صرف بتانا مقصد ہے کہ میں سرکار کے بالکل قریب میں بیٹھا ہوا تھا سواری پر۔ فقال یا معاذ، اور یہ بتانا مقصد ہے کہ جب اتنے قریب میں تھا تو بالکل آپ شک مت کرنا کہ میں نے سرکار کے الفاظ کو نہ سنا ہو، بلکہ صاف لفظوں میں سرکار کے الفاظ سنے، کس انداز میں سرکار کے الفاظ سنے اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فقال یا معاذ ابن جبل، حضرت نبی کریم نے ارشاد فرمایا اے معاذ ابن جبل، قلت لبیک یا رسول اللہ، تو صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، وسعدیک، اور میں آپ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ ثم سار ساعتا، پھر تھوڑی دیر سرکار چلے، ثم قال یا معاذ ابن جبل، پھر فرمایا اے معاذ ابن جبل، قلت، پھر میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، یا رسول اللہ میں بارگاہ میں حاضر ہوں، حکم فرمائے۔ ثم سار ساعتا، پھر سرکار تھوڑی دیر چلے، ثم قال یا معاذ ابن جبل، پھر سرکار نے فرمایا اے معاذ ابن جبل، قلت، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، قال هل تدری ما حق اللہ، 3 مرتبہ سرکار نے یہ فرمایا، تو پھر اس کے بعد میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ هل تدری، کیا تم جانتے ہو، ما حق اللہ عز وجل علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ قال، تو آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کی، قلت اللہ و رسولہ عالم، میں نے کہا یا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ قال، سرکار نے ارشاد فرمایا فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ثم سار ساعتا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر چلے، ثم قال، پھر فرمائے یا معاذ ابن جبل، اے معاذ ابن جبل، قلت، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں آپ کی بارگاہ میں، حکم فرمائیں۔ قال، سرکار نے فرمایا هل تدری ما حق العباد علی اللہ، بندوں کا حق کیا ہے اللہ پر، کیا تم جانتے ہو؟ اذا فعلوا ذلک، جب بندے اللہ کی عبادت کر لیں تو اب بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ و رسول، قلت، میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ قال، سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ یعذبہم، اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جب بندے اللہ کی عبادت کریں، اس کو ایک مانیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تو اب بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ ان بندوں کو عذاب نہ دے۔ تو لا یعذبہم، یہی جملہ جو ہے
ترجمۃ الباب سے مناسبت رکھتا ہے، اسی جملے کی بنا پر حدیث ترجمۃ الباب سے مناسبت رکھتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان ایمان لے کر آیا تو اللہ پر بندے کا حق یہ ہے کہ وہ اس بندے کو عذاب نہ دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر ابن ابی شیبہ نے، قال وہ فرماتے ہیں حدثنا ابو الاحوص، ہم سے حدیث بیان کی ابو الاحوص نے سلام ابن سلیم، جو کہ ابو الاحوص سلام ابن سلیم ہیں، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی اسحاق، ابو اسحاق سے وہ روایت کرتے ہیں عن عمرو ابن میمون، حضرت عمرو ابن میمون سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن معاذ ابن جبل، حضرت معاذ ابن جبل سے، قال حضرت معاذ ابن جبل نے کہا کنت ردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا علی حمار، گدھے پر۔ تو جو حدیث ابھی ماقبل میں پڑھی تھی وہی حدیث یہاں پر دوسری سند سے امام مسلم نے ذکر کر دی، بس یہ تھوڑا سا فرق ہے دونوں روایتوں میں کہ یہاں پر علی حمار کا ذکر ہے اور وہاں پر اس سے پہلے جو حدیث تھی اس میں علی حمار کا ذکر نہیں ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ وہاں پر الا مؤخرۃ الرحل کا ذکر تھا اور یہاں پر مؤخرۃ الرحل کا ذکر نہیں ہے، یہ تھوڑا سا تغیر تھا، اس لیے امام مسلم نے اسی حدیث کو دوسری روایت سے اسی تغیر کو بتانے کے لیے، تبدیلی کو بتانے کے لیے امام مسلم نے یہاں پر اسی حدیث کو دوسری روایت اور دوسری سند سے ذکر کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر بیٹھا ہوا تھا، یقال له عفیر، جس گدھے کو عفیر کہا جاتا تھا، یعنی اس کا نام عفیر تھا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گدھا سواری کا تھا اس کا نام عفیر تھا۔ قال فرماتے ہیں فقال یا معاذ تدری ما حق اللہ علی العباد، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ قال تو حضرت معاذ ابن جبل نے کہا قلت، میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ قال سرکار نے ارشاد فرمایا فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوا اللہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ، کہ اس کو عذاب نہ دے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے۔ قال فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ افلا ابشر الناس، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ دے دوں جو آپ نے مجھے بتایا کہ اللہ رب العزت کا اللہ رب العزت پر بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ بندے کو جب اس نے شرک نہیں کیا ہے تو اسے عذاب نہ دے، کیا میں یہ خوشخبری لوگوں کو نہ سنا دوں؟ یہ عرض کی۔ قال سرکار نے ارشاد فرمایا لا تبشرہم، لوگوں کو یہ خوشخبری مت سناؤ، فیتکلوا، کیونکہ وہ اسی پر تکیہ کر لیں گے اور اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے اور پھر عمل صالح کو وہ چھوڑ دیں گے، اس لیے سرکار نے ان کو لوگوں کو بتانے کے لیے منع فرما دیا۔ حدثنا محمد ابن مثنى ابن بشار، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن مثنى اور ابن بشار نے، قال انہوں نے کہا ابن مثنى، قال ابن مثنى نے کہا حدثنا محمد ابن جعفر، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن جعفر نے، قال انہوں نے کہا حدثنا شعبۃ، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، عن ابی حسین، وہ روایت کرتے ہیں ابو حسین سے، والاشعث، اور اشعث ابن سلیم سے روایت کرتے ہیں، انہما سمعا الاسود بن ہلال، کہ ان دونوں لوگوں نے اسود بن ہلال کو بیان کرتے ہوئے سنا، یحدث عن معاذ، کہ وہ بیان کرتے ہیں حضرت معاذ سے روایت کرتے ہوئے، کون؟ حضرت معاذ ابن جبل سے روایت کرتے ہوئے وہ بیان کرتے ہیں۔ قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاذ تدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ قال تو آپ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ قال سرکار نے فرمایا ان یعبد اللہ کہ ولا یشرک بہ شیئا، کہ
اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، ولا یشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، ہے نا۔ قال، سرکار نے پھر فرمایا اتدری ما حقہم علیہ، کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ اذا فعلوا ذلک، جب بندے ایسا کر لیں یعنی اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، تو بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ فقال، تو سرکار نے فقال، تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ قال، سرکار نے فرمایا اللہ یعذبہ، بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ وحدثنا القاسم ابن زکریا، امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی قاسم ابن زکریا نے، قال، انہوں نے فرمایا حدثنا حسین، ہم سے حدیث بیان کی حسین نے، وہ روایت کرتے ہیں زائدہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابی حسین سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت اسود ابن ہلال سے۔ قال، انہوں نے کہا سمعت معاذ یقول، میں نے معاذ کو کہتے ہوئے سنا ہے، دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا معاذ کہہ کر کے بلایا، فاجبتہ، تو سرکار نے جب مجھے پکارا یا مجھ سے کہا یا میری توجہ اپنی طرف مبذول کرائی، فاجبتہ، تو میں نے سرکار کا جواب دیا، اور سرکار کے پکارنے پر میں نے لبیک کہا۔ فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا هل تدری ما حق اللہ عز وجل علی الناس، کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق لوگوں پر کیا ہے؟ نحو حدیثی، جیسے ما قبل میں حدیث گزر گئی ویسی ہی حدیث آگے پوری موجود ہے۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان روایتوں سے بتایا کہ حضرت معاذ ابن جبل سے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے اللہ کی عبادت کی اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا تو اللہ کے اوپر بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ ان کو عذاب نہ دے، یعنی جہنم میں داخل نہ فرمائے۔ ظاہر بات ہے کہ جب جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اب جب جنت میں داخل کرے گا تو باب سے مناسبت حدیث پاک کی بالکل ظاہر ہو گئی، کیونکہ باب تو یہی باندھا تھا نا کہ کسی نے لا الہ الا اللہ کہا تو اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔